سبق 13 گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح۔ پروین شاکر کا مختصر تعارف۔ پروین شاکر کی پیدائش 1952 عیسوی میں کراچی پاکستان میں ہوئی، اگرچہ ان کے اسلاف کا وطن لہریہ سرائے دربھنگا کے نزدیک قصبہ چندن پٹی ہے۔ پروین شاکر کے والد سید ثاقب حسین خود بھی شاعر تھے اور شاکر تخلص کرتے تھے۔ اسی نسبت سے پروین شاکر بھی شعر و ادب کی دنیا میں مشہور ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد پروین شاکر کے والد ہجرت کر کے کراچی پاکستان چلے گئے، جہاں پروین شاکر کی پیدائش ہوئی۔ پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور رضیہ گرلز ہائی اسکول سے انہوں نے میٹرک پاس کیا اور سر سید گرلز کالج سے BA آنرز کیا اور کراچی یونیورسٹی سے انگریزی اور لسانیات میں امتیازی نمبروں سے MA کی ڈگری حاصل کی، اور 1971 عیسوی میں پروین شاکر نے PhD بھی کر لیا۔ لیکن پروین شاکر کا تعلیمی سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ امریکہ چلی گئی اور ہارورڈ یونیورسٹی سے بینک ایڈمنسٹریشن میں MA کیا اور عبداللہ گرلز کالج میں لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ تقریباً 9 سالوں تک تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد انہوں نے سول سروس کا امتحان دیا اور کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد وہ کسٹم کلکٹر ہو گئی۔ اسی عہدے سے ترقی کرتے ہوئے اسلام آباد میں پرنسپل سیکریٹری مقرر ہوئے۔ پروین شاکر کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی ڈاکٹر نصیر سے ہوئی، لیکن مزاج میں فرق ہونے کی وجہ سے یہ رشتہ زیادہ دنوں تک نبھ نہ سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1889 عیسوی میں طلاق ہو گیا۔ پروین شاکر 15 سال کی عمر سے شاعری شروع کر دی تھی۔ وہ فطرتاً نہایت نرم دل، مہذب، حساس اور ذہین تھی۔ ان کا مطالعہ بھی نہایت وسیع تھا۔ ان کی شاعری کے 5 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی شاعری میں عورتوں کے جذبات بہت ہی شدت کے ساتھ اور فطری انداز میں ابھرے ہیں۔ 1994 عیسوی میں اسلام آباد کے نزدیک ایک سڑک حادثہ میں پروین شاکر کی وفات ہو گئی۔ غزلیات پروین شاکر کی تلخیص۔ پروین شاکر کی 2 غزلیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں، جن میں پہلی غزل 8 اور دوسری غزل 9 اشعار پر مشتمل ہے۔ پروین شاکر کی شاعری میں عورتوں کے جذبات نہایت شدت کے ساتھ اور فطری انداز میں پیش ہوئے ہیں۔ ان دونوں غزلوں کے مطالعہ سے ان خیالات کو تقویت ملتی ہے۔ عشق و محبت کے حوالے سے ان غزلوں میں جن جذبات و احساسات کی ترجمانی کی گئی ہے، ان میں درد، کسک، ٹیس اور کرب کو آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ذرائع بھی تصنع نہیں، بلکہ یہ شاعرہ کے اپنے دل کی حقیقی اور فطری آواز معلوم ہوتی ہے، جس سے بخوبی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پروین شاکر کی شاعری اور دراصل ان کی ناکام محبت کی ترجمانی کا دوسرا نام ہے۔ ایک اور خاص بات جو اس غزل سے اجاگر ہوتی ہے وہ یہ کہ پروین شاکر اپنے جذبات و احساسات کو، حسرت و ہیجان کو، ہجر و انتظار کو اور محبوب کی بے وفائی اور بے مروتی کو کچھ اس انداز سے شعری پیکر عطا کرتی ہے کہ ایک طرف جہاں ان کی شاعری اپنے جذبات کی کہانی معلوم ہوتی ہے، تو دوسری طرف انہی کی طرح محبت کے ماری دوسری خواتین کی دلی کیفیات کی ترجمانی بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح پروین شاکر بھی اسی عورت کی طرح عورتوں کی ایک نمائندہ شاعرہ کے طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ایسی نمائندہ جو محبت میں ناکام ہونے کے باوجود زندگی سے راہ فرار اختیار نہیں کرتی، بلکہ اور مدھم نسوانی لہجہ کے باوجود نسوانی تحریک کی مضبوط علم بردار کرتی ہے۔ مختصر ترین سوالات و جوابات۔ پروین شاکر کی تاریخی پیدائش کیا ہے؟ پروین شاکر کی تاریخی پیدائش 24 نومبر 1952 عیسوی ہے۔ پروین شاکر کہاں پیدا ہوئی؟ پروین شاکر کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی۔ پروین شاکر کی اسلاف کا وطن کہاں ہے؟ پروین شاکر کے اسلاف کا وطن ہندوستان کی لہریہ سرائے دربھنگا کے نزدیک محلہ چندہ پٹی تھا۔ پروین شاکر کے والد کا نام بتائیے۔ پروین شاکر کے والد کا نام سید ثاقب حسین تھا۔
پروین شاکر کے والد ہجرت کر کے کہاں گئے؟ پروین شاکر کے والد ہجرت کر کے کراچی پاکستان چلے گئے۔ پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اس کے بعد رضیہ گرلز اسکول میں ان کا داخلہ ہوا۔ پروین شاکر نے میٹرک کا امتحان کس اسکول سے پاس کیا؟ پروین شاکر نے میٹرک کا امتحان رضیہ گرلز ہائی اسکول سے پاس کیا۔ بی اے کی تعلیم پروین شاکر کس کالج میں حاصل کی؟ بی اے کی تعلیم پروین شاکر نے سر سید گرلز کالج سے حاصل کی۔ کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے کس کس سبجیکٹ سے ایم اے کیا؟ کراچی یونیورسٹی سے پروین شاکر نے انگریزی اور لسانیات میں ایم اے کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے پروین شاکر کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا؟ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے پروین شاکر نے بینک ایڈمنسٹریشن میں ایم اے کیا۔ اپنی یاد سے پروین شاکر کا کوئی ایک شعر لکھیے۔ پروین شاکر کا ایک شعر درج ذیل ہے: جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی، جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی، لہجے ہوئے شام کے نمناک ہو گئے، لہجے ہوئے شام کے نمناک ہو گئے۔ پروین شاکر کی ازدواجی زندگی مختصر بیان کیجیے۔ پروین شاکر کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی تھی، لیکن میاں بیوی کی حیثیت سے دونوں میں ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی۔ دراصل دونوں کے مزاج میں بڑا فرق تھا، اس لیے یہ رشتہ جلد ہی ٹوٹ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ المیہ ذہنی عدم توازن کی وجہ سے ہی پیدا ہوا۔ ان سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا جس کا نام سید مراد علی رکھا گیا۔ بہرکیف 1989 عیسوی میں جب ایک ساتھ رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی تو پروین شاکر نے اپنے شوہر ڈاکٹر نصیر علی سے طلاق لے لیا اور شوہر سے آزاد ہو گئی۔ پروین شاکر کی شاعری کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ پروین شاکر کی شخصیت اردو شاعری میں محتاج تعارف نہیں، وہ جدید غزل گوئی میں خواتین شعراء کی نمائندگی کرتی ہے اور سرخیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ بےحد نرم دل خاتون تھی، ان کے اندر ہمدردی کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، مہذب، حساس اور بےحد ذہین تھی۔ ان کا مطالعہ بھی وسیع تھا۔ انہیں نسائی تحریک سے بھی وابستہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی شاعری میں عورتوں کے جذبات بہت ہی شدت کے ساتھ اور فطری انداز میں بھر کر سامنے آئے ہیں۔ اس حسنیہ شعر کی تشریح کیجیے۔ راکھ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح۔ شاکر کی زیر نصاب پہلی غزل سے ماخوذ اور غزل کا دوسرا شعر ہے۔ یہ ایک خوبصورت شعر ہے جس میں احساس کی شدت اور ٹیس پورے عروج پر ہے۔ اس شعر میں پروین شاکر اپنے داخلی کرب کو کھلی ہوئی کتاب کی طرح ادا کر دیا ہے۔ یہ کرب شاعرہ کا بالکل ذاتی کرب ہے۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بھرے پورے گھر کا جو تصور تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب مجھے راکھ کے ڈھیر پر زندگی گزارنی اور رات بسر کرنی ہے۔ جس طرح خوابوں کے جذبات و خیالات جل کر معدوم ہو جاتے ہیں، اسی طرح میری زندگی کے خیمے بھی جل چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سر کے اوپر چھت نہ ہو تو کھلے آسمان میں راکھ کے ڈھیر پر ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اس شعر میں شاعرہ کی مایوسی اور ہرما نصیبی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔